کبھی کسی زمانے میں یہاں پر کوئی 50 سال پہلے شاید کبھی کوئی سڑک بنی ہو، اس طرح کا منظر پیش ہوتا ہے. گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، لوگوں کی، خواتین کے، بچوں کی، مردوں کی کمریں ٹوٹ رہی ہیں بھائی ان پر اپنی چنچیاں اور بائکیں اور گاڑیاں چلاتے ہوئے. آپ یونیورسٹی روڈ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس پر اربوں روپے خرچ کیے تھے ان ظالموں نے، پھر آ کر جو ہے وہ معصومانہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر جو بھی سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں نا وہ، تو وہ موجود ہیں. سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے، الیکشن کمیشن نوٹس ہی نہیں لے رہا، برطرف ہی نہیں کر رہا. ان کو استعفے کا مسئلہ تھوڑی ہے، ان کی برطرفی ہونی چاہیے سیدھی سیدھی. لیکن ظاہر ہے وہ اندرونی ان کے جو بھی جھگڑے ہیں اس پر رونا دھونا ہوتا ہے، نام ہمارا استعمال کر لیتے ہیں. میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی پرفارمنس پہ تو بات ہوگی نا. یعنی بارشوں کے بعد سے اب تک پیچ ورکنگ کا کام مکمل نہیں ہو سکا. بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر یہ مسئلے موجود ہیں. اندر کی سڑکوں کا تو برا حال ہے، کچرے کا ڈھیر یہ شہر بنا ہوا ہے. کہاں ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ؟ کہاں ہیں اس کے معاہدے؟ کون سی کمپنیاں ہیں؟ کن سے کک بیکس لیے ہیں انہوں نے؟ ہمیں گندگی کے ڈھیر میں اس پورے شہر کو چھوڑا ہوا ہے، اور پھر اس پر بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتے. بھائی تم بہت پاپولر ہو، جیت جاؤ نا، آؤ اور جیت کر کام کرو. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جینوئن طریقے سے لوگ آپ کو ووٹ پہ ووٹ ڈالیں گے، اگر آپ کی پرفارمنس پہ تو ڈالیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ بھاگتے کس بات سے ہو اگر اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کو معلوم ہے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور ان کی پسند کی جو جیب میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانے میں پورا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ مل کر جو ہے ہمیں اس حق سے محروم کر رہے ہیں کراچی. اس لیے کراچی میں بلدیاتی انتخاب یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اس شہر کو میئر چاہیے منتخب، اس شہر کو ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے، اس شہر کو یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر چاہیے، تاکہ کچھ تو داد رسی ہو سکے. یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین یہ بے مہار گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب ملی بھگت کے ساتھ کھانا پینا چل رہا ہے، عملہ کام نہیں کر رہا. یہی حال واٹر بورڈ کا ہے، یہی حال جو ہے وہ پورے کے ایم سی کا ہے، یہی حال جو ہے ڈسٹرکٹس کا ہے. ابھی تو ٹاؤنز جو ہیں وہ بنا تو دیے ہیں، لیکن امپلیمنٹ تو اسی وقت ہوگا جب بلدیاتی الیکشن ہوگا. اس لیے ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں اور یہ شہر مزید برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں اس سے، لوگ بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے. تو آپ یقین کریں لوگ کہتے ہیں ہم یہاں اس شہر میں نہیں رہیں گے. کیوں؟ ان ظالموں نے اس شہر کا یہ حال کیا ہے. میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ظالموں کے مقابلے میں اگر ڈھیر ہو جائیں گے اور منتقل ہونے کی کوشش کریں گے، آپ میں سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں اس شہر سے؟ ان کے خلاف متحد ہوں اور اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، ہر میدان کے اندر نکلیں اور ان سے سوال کریں. ملے گا ہمیں حق انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شہر پھر تعمیر ہوگا، پھر ترقی کرے گا. لیکن اس کا راستہ یہ ہے کہ مزاحمت کی جائے. ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے لو. جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے میدان میں، عدالتوں کے اندر بھی کیسز موجود ہیں. میں حیران ہوں، ابھی پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں کیس کیا ہم نے. ہائی کورٹ کے اندر اسی دوران میں 23 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی تو فاضل عدالت نے کہا کہ اب تاریخ بھی آ گئی ہے، اب انتخابات کا انعقاد حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائیں. واضح ہدایت ہے. سپریم کورٹ میں یہی بات ہوئی. کس بنیاد کے اوپر؟ اور جن پولیس اہلکاروں کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی ہے، اول تو یہ کمی ہے نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کمی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی موجود ہے پاکستان میں. الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے تحت اس کو بھی بلا سکتا ہے. رینجرز تو کراچی میں موجود ہے، رینجرز کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ جو پولیس اہلکار اتنی بھاری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے منتقل کر دی ہیں، انہوں نے اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں سیلاب زدگان کی، دودھ شہد کی نہریں بہا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پولیس کے لوگ مل کر ان کو 3 دن کے لیے بلا لیجئے. سیلاب زدگان خوشی خوشی کہہ دیں گے آپ چلے جائیں تو اچھا ہے، جو کچھ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پولیس والے وہاں پر. اسی طرح سے فوج کیوں نہیں آ سکتی؟ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت بھی اور آرٹیکل 220 کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے، الیکشن کمیشن اس کے تحت فوج کو بلا سکتا ہے. اور ضرورت بھی ہے کہ یہاں پر فوج اور رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے رہیں تاکہ یہ حکومتی لوگ اب پولیس کے ذریعے سے اپنی منمانی نہ کر سکیں. پولیس پہ تو ویسے بھی لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہے تو ہماری پولیس، اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، اور ان کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک رکھنا، پریشر ڈال کے رکھنا ان کے اوپر. اس لیے کوئی عذر نہیں ہے. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اب یہ سندھ الیکشن کمیشن نے بھی جو کہا کہ نہیں الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آخر میں
جسے کہتے ہیں ایک لچ ڈال دی، لچ کہتے ہیں نا کہ کون سی ہے کہ ڈال دی کہ امن و امان قائم کرنا تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ پھر سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایجنٹ کا کردار نہیں چلے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سندھ صاحب، پہلے بھی آپ نے ان کو بہت سہولت کاری کی ہے، یہ جملہ ڈالنے کی کیا ان کی پلی ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کہیں سے بھی پورا کریں اور الیکشن کروائیں، جواب دینا چاہیے تھا سندھ الیکشن کمیشن کو، لیکن سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بن جاتا ہے، ان کے اعلی کار بن کر کام کرتا ہے۔ اس لیے جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی اس پر واضح طور پر اس ابہام کو دور کرنا چاہیے۔ انہیں اسٹیک ہولڈر پر مشتمل پارٹیوں کو سب کو بلانا چاہیے اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن ہوگا تاکہ عوام سے بھی ابہام دور ہو اور حکومت بھی ایک کوئی کارروائی نہ ڈال سکے۔ یہ ہمارا واضح مطالبہ ہے۔ جماعت اسلامی ان کا تعاقب کرے گی، ان کو بھاگنے نہیں دے گی انشاءاللہ الیکشن سے۔ یہ جتنا بھاگیں گے ہم پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ہمارا یہ آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اس شہر کا حق ہے کہ یہاں بلدیاتی انتخاب ہو اور اس کے منتخب نمائندے یہاں پر اپنا کام کریں۔ اس لیے یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یہ اپنی جمہوریت کی جیم کے نقطے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ واقف کیا نہیں ہے، اس کو بھی برباد کرتے ہیں۔ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، وصیت اور وراثت پہ چلنے والی پارٹیاں، خاندان پہ چلنے والی پارٹیاں ہیں۔ یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ہے کہ آپ طلبہ یونین کے انتخاب نہیں کرواتے، جو جمہوریت کی بیسک جو نرسری ہے، اعلانات کرتے ہیں انتخاب نہیں کراتے۔ لوکل باڈیز جو جمہوریت کی نرسری ہے اس کے انتخاب نہیں کراتے، یہ جمہوریت ہے؟ آپ اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہیں، حالانکہ آپ کا تو وڈیروں اور جاگیرداروں کا ایک اکٹھ ہے، لیکن آپ چھوٹے وڈیرے سے بھی خوف زدہ ہیں، وہ بھی کہیں امپاور نہ ہو جائے، وہ بھی بااختیار نہ ہو جائے، وہ بھی کہیں ہم سے سوال نہ کرنے لگے۔ عوام تو عوام، آپ تو اپنے لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے لوگ جن کے پاس پوری مشینری اور طاقت ریاستی ہے اس کے ذریعے سے آپ جتواتے ہیں، آپ ان سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ خوف کی نفسیات ہے، یہ جمہوری نفسیات نہیں ہو سکتی، یہ آمرانہ سوچ ہے ان پارٹیوں کی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی تو یہ کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں نہ مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخاب کراتی ہے، نہ طلبہ یونین کا انتخاب کراتی ہے، نہ پی ٹی آئی بلدیاتی انتخاب کرانا چاہتی ہے، نہ طلبہ یونین کا انتخاب کرانا چاہتی ہے۔ یہی پارٹیاں ہیں نا جو اس وقت رول کر رہی ہیں، یہی اپنے آپ کو جمہوریت کے دعوے دار کہتی ہیں۔ خاندانوں پر، ڈکٹیٹرشپ پر، وراثت پر، وصیت پر جمہوریت ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت کے نام پر دھبا ہے۔ اس لیے ان سے جمہوریت بھی اگر بحال کروانی ہے تو ان سے حق چھیننا پڑے گا، اور اس کی بیسک نرسری ہے، بنیاد ہے لوکل باڈیز، ڈیموکریسی کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس سے ہم کبھی بھی وڈرا نہیں ہو سکتے۔ ہم اس دباؤ کو بھی بڑھائیں گے، عوام میں بھی جائیں گے، یہی ہماری الیکشن کیمپین ہوگی اب، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں بھی جانا کی ضرورت پڑے گی، عدالت میں بھی جائیں گے۔ کراچی کے شہری برداشت کر رہے ہیں، یعنی نالائقی نیپرا کی کہ وہ ریگولیٹ نہیں کر رہا ہے، نالائقی کے الیکٹرک کی، نالائقی حکومت کی، اور بھگتے کراچی کے عوام بل ہم ادا کریں ان کی نالائقی کے، ان کو کیا ہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، یہ کیسے سپرمین ہے کہ جن کا لائسنس کینسل نہیں ہو سکتا؟ وہ معاہدے کو برباد کریں، تباہ کریں، پیداوار میں اضافہ نہ کریں، ٹرانسمیشن ٹھیک نہ کریں، لائن لاسز ٹھیک نہ کریں، جنریشن نہ بڑھائیں، ڈسٹریبیوشن صحیح نہ ہو، اوور بلنگ کریں، میٹر تیز چلائیں، ہر طرح کے چارجز اپنے بلوں میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی یہ بلیو آئیڈ بوائز کی طرح ان کے جو ہے وہ پسندیدہ لوگ بن جائیں، اور نہ حکومت ان کا لائسنس کینسل کرے، نہ نیپرا کرے، اور عدالتوں میں بھی اسٹے لیتے چلے جائیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جد و جہد کے اندر اور مزاحمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، برکت دی ہے۔ میں کراچی کے عوام سے یہی کہتا ہوں کہ اس مافیا کے خلاف جو تحریک جماعت اسلامی کی ہے اس میں ہمارا مزید ساتھ دیں۔ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے، ملینز میں لوگوں نے ریفرنڈم میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر رہے ہیں اور عدالت میں بھی لوگوں کی اس رائے کو پیش کریں گے۔ وہ اس لیے جینون رائے کہ اس میں موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، سائن بھی ہوا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم کوئی اعداد و شمار ہم نے خود سے بنا لیے ہیں جس طرح حکومتیں بناتی ہیں۔ ہم عوام کی اس رائے کو عدالت میں بھی پریزنٹ کریں گے۔ کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا، جس نے بھی رائے دی ہے ریفرنڈم میں وہ کاؤنٹ ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا اثر ہوگا۔ تو ہم اس جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور 6 تاریخ کو بھی عدالت میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیس ہے، اور 10 تاریخ کو کے ایم سی پہ جو اسٹے ملا ہوا ہے اس پہ بھی
ایک جو ہے وہ ہیئرنگ ہے، جماعت اسلامی شہر کے ساتھ کھڑی ہے، شہر کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور کراچی کے لوگوں کو اب اپنی پسندیدہ پارٹیاں بھی اگر ان کی کبھی رہی ہیں یا ہیں، پسندیدہ لیڈر بھی ہیں، تو اب ان سے یہ سوال کرنے چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخاب کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے، وہ کراچی کی سڑکوں کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے، وہ کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ وہ اپنے لیڈروں سے پوچھیں، وہ اپنی پارٹیوں سے پوچھیں، سوال کریں کہ الیکٹرک مافیا کا ساتھ کیوں دیتے ہیں ان کے لیڈر، کیوں ان کے خلاف انکوائری نہیں ہونے دیتے، کیوں اس کرپشن اور لوٹ مار کے اندر مافیاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سے آ کر ووٹ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت دیانتدار ہیں۔ تو پوچھیں، اب کراچی کے عوام سب سے سوال کریں گے، یہ پاگل نہیں ہے کہ اب ان سب کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہیں گے۔ اب کراچی کے لوگ اسی کا ساتھ دیں گے جو کراچی کا ساتھ دے گا اور کراچی کے عوام کا ساتھ دے گا، تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ پہلی بات میں کہ الیکٹرک والی تو یہ بات صحیح ہے کہ جو کام بھی ہونا چاہیے بالکل اب سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کر کے قومی تحویل میں لیں، پوری جنریشن جو ہے وہ اب یہ نیشنل گریڈ سے ہونی چاہیے، اور جس طرح تمام ڈسکوز جو ہیں ان میں حکومت جنریشن کر رہی ہے، تو اس کی جو پاور جنریشن ہے حکومت کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ پاکستان میں بجلی ایکسس ہے، زیادہ ہے، اور اس وقت کنزمپشن کم ہے جتنے معاہدے ہوئے تھے، اور ہم کنزیوم کریں نہ کریں ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، یہ ٹیک اور پے والے معاہدے ہیں۔ جب یہ معاہدے موجود ہیں اور بجلی بھی ایکسس موجود ہے، تو لازمی ہے کہ ہم کہ الیکٹرک یا کسی پرائیویٹ کمپنی سے جنریشن کروائیں اور ان کا پروفٹ بھی سامنے رکھیں اور ان کی ان ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھیں۔ تو گورنمنٹ کیوں نہیں کراچی کے عوام کو یہ سہولت دیتی جو پورے پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں، تو یہ فیسلٹی دیں کہ اس کا پورا تعلق جو ہے وہ پیداوار کا 100% قومی سطح پہ ہونا چاہیے، اس میں کسی پرائیویٹ کمپنی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے آپ مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کریں، کمپٹیشن پیدا کریں، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کو بھی سہولت ملے گی اور سروسز بھی بہتر ہوں گی۔ تو یہ جائز بات ہے، جس کو پتہ نہیں کیوں نہیں تسلیم کرتے، اس کے دوسرا سبب ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کمپنیاں آ کیوں نہیں رہیں؟ کمپنیاں اس لیے نہیں آتی کہ سینکڑوں ارب روپے کی لائبلٹیز ہیں، 50 ارب روپے تو کراچی کے عوام کے واپس کرنے ہیں کلو بیک کے، یہ تو ویسی چوری کیے ہوئے انہوں نے کہ الیکٹرک والوں نے 50 ارب روپے۔ اسی طرح سے تقریباً 177 ارب روپے سوئی گیس والوں کے دینے ہیں، سوئی سودن گیس کے، جس میں RLNG کے 24-25 ارب روپے ہیں، اور باقی بغیر کسی معاہدے کے ان کو گیس دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایون KMC والوں کو انہوں نے پیسے دینے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب جن کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم سے پیسے لے کر ان کو مزید پیسے دینا چاہتے تھے کہ الیکٹرک مافیا کو، اور بڑے رو رہے تھے اس پر، تو ان سے پوچھو تو صحیح، پچھلے پیسے تو انہوں نے ادا نہیں کیا آپ کے، تو آپ جو ہے وہ آپ کا ان سے جھگڑا ہے اور آپ مزید ان کو ایک سہولت فراہم کر رہے تھے، سال میں 22-25 کروڑ روپے دینا چاہتے تھے۔ تو بھائی وہ تو میں ایک الگ سوال کر چکا ہوں کہ نہ موٹر وہیکل ٹیکس کے لیے آپ نے کچھ کیا، نہ PFC ایوارڈ کے لیے آپ نے کچھ کیا۔ آپ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے تو کراچی کے لیے لڑتے نا، اپنی پارٹی میں آواز تو بلند کرتے، قوم کے سامنے لے کر آئیں کہ پیپلز پارٹی کس طرح کراچی کے لوگوں کا حق کھا رہی ہے۔ وہ تو آپ ہو نہیں رہا، آپ 3 ارب روپے کے لیے آپ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ الیکٹرک والا معاملہ تو یہ ہو گیا۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم عوام کے ساتھ الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح عوام کی رائے کا پتہ ہے، الیکشن سے ہی واضح ہوگی، لیکن اس وقت جو ٹاک آف دی ٹاؤن بات ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ایک مرتبہ پھر اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ کو PTI کا سپورٹر اور ورکر بھی کہتا ہوا آپ کو ملے گا، آپ کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی جو کراچی کا ورکر سپورٹر کہتا ملے گا، اور MQM کا ورکر سپورٹر، کسی بھی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی شہر کو چلا سکتی ہے۔ جب اتنی عام بات ہے یہ، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے جو کراچی کے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کراچی کے عوام کے صحیح مسائل کو اجاگر کر رہی ہے۔ تو جہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے تو ہم ان کو نظر انداز تو نہیں کریں گے۔ ہم ظاہر ہے کہ اب علامتی احتجاج سے بھی آگے بڑھ کر جدوجہد کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے بھاگ جائیں گے تو بھاگ نہیں سکتے، اور انشاءاللہ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ عوام کی پارٹیسپیشن بھی اس میں بڑھے، تو ہم پورا لائے عمل دیں گے۔
لیکن ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سندھ سے تو مجھے کوئی توقع نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر اس کنفیوژن کو آج ہی دور کر دیں، سب کو بلا لیں، ہم بھی آنے کے لیے تیار ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر بتا دیں کہ ہاں بھائی یہ ڈیٹ ہے اور اس پہ کرانا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے جتنے میں نے اداروں کی بات کی، فوج، رینجرز، ایف سی، کہتے ہیں کہ اگر تم پورا نہیں کرو گے ہم ان سے پورا کروا دیں گے، ختم ہو گئی بات، کنفیوژن دور ہو جائے گا، الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ضمنی انتخابات وقت پر ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کروائے، کیونکہ ایک مقررہ ڈیٹ جو ہے وہ آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی چیز آئین میں واضح نہیں ہے کہ ان کی مدت کب ختم ہوگی اور کب کرائیں گے، یہ سوابدید ہے۔ 120 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب محکمے اور جو مصطفیٰ کمال کا بھی ایک رہا ہے مطالبہ، ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے کہ اب ایک نظام اور ایک سسٹم جو ہے وہ آئین کے اندر باقاعدہ طور پر آئینی ترامیم کر کے اس میں شامل کر دی جائے آئین میں کہ بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے اور ان کے اختیارات کیا ہوں گے، ان کے محکمے کیا ہوں گے، آپ اس مطالبے کی کیا حمایت کریں گے؟ یہ ہمارا ہی مطالبہ ہے اور ہم نے یہ قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہوئی ہے کہ آئین کے اندر باقاعدہ چیپٹر ہی نہیں، بہت واضح طریقہ کار اور حقوق اور فرائض کا پورا سسٹم ہونا چاہیے، اور جس طرح سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مدتیں پوری ہوتی ہیں تو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ پھر الیکشن کرواتی ہے، لوکل باڈیز کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے، اور ان کے جتنے اختیارات ہیں وہ بھی متعین ہونے چاہیے۔ یہ تو ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہم نے تو اس پر پیش رفت بھی کی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اب ظاہر ہے کہ یہ عمل ہے، اس وقت ہماری الیکٹورل پوزیشن چونکہ وفاق میں اتنی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعت اسلامی کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اب تو جماعت اسلامی کو انشاءاللہ تعالیٰ قومی اور صوبائی میں بھی ایک بھاری مینڈیٹ ملے گا اس شہر سے، کم از کم اتنا تو مجھے معلوم ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے اسمبلیوں کے اندر، اور اس کو ایک بنائیں گے۔ لیکن اس وقت سر دست آئین میں یہ بات تو موجود ہے نا کہ بلدیاتی ادارے ہیں، آئین میں یہ تو موجود ہے نا کہ آرٹیکل 140A ہے جس کے تحت تمام سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات لوکل گورنمنٹس کو منتقل ہونے چاہیے، یہ تو لکھا ہوا ہے نا آئین میں۔ آئین کے اندر 120 دن کا آئین میں موجود ہے نا، 120 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، جب یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں تو یہ آئین سے روگردانی کرتے ہیں، آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن اگر ان کی سہولت کاری کرتا ہے تو آئین کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس لیے جتنا بھی موجود ہے اس کے مطابق بھی الیکشن بنتا ہے اور آئین کے مطابق بنتا ہے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کی تمام تفصیلات باقاعدہ آئین کا حصہ ہونی چاہیے۔ ابھی تو میں نے آج جو ہو گئی بات مکمل، لیکن ابھی تو میں نے وہ سیلاب زدگان کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی ہم پوری تفصیل سے پورا وائٹ پیپر کہہ لیں یا بلیک پیپر کہہ لیں، وہ بھی لے آئیں گے انشاءاللہ جلدی، تاکہ پتہ چل جائے گا کہ پولیس سمیت، وزیر اعلیٰ سمیت، اور تمام وزراء اور تمام سیکریٹریٹ کے تمام لوگ اور پوری KMC جو سارے کام چھوڑ کر ڈینگی کا اسپرے بھی نہیں کر سکتی، وہ سارے مل کر جو خدمت کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کے سامنے لائیں گے۔ کراچی میں اچانک جو اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے تو اس چیز سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کراچی کے اندر وہ سفیشینٹ فورس موجود نہیں ہے، وہ ساری چلی گئی ہے وہاں پر، اور کراچی جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ اول تو یہ ہے کہ گئی ہوئی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ خط تو یہ ثابت کر رہا ہے۔ ہاں نہیں، وہ خط تو ان کے جو ہے نا سارے اسی طرح کے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارا مطالبہ اب بالکل ویلڈ ہے نا کہ مقامی پولیس کی بھرتی کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو، جو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو۔ 80% پولیس کے اندر افسران بھی وہی ہونے چاہیے اور اس میں عملہ بھی وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ یار یہ کچھ بھی کر لیں، یہ اس میں اس پہ کیا کمنٹ کروں؟ یہ راست گو اور وفا شعار کا مطلب بتائیں پہلے تو، اور صادق اور امین کا مطلب بتائیں، بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ آئین کو اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل کریں اور پریکٹس کریں، انہوں نے آئین کی پرواہ کب کی ہے؟ ہمیشہ یعنی یہ آمروں کو تو کہتے ہیں کہ وہ آئین توڑتے ہیں، لیکن خود جو آمرانہ روش اختیار کر کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں،
تو کسی کے لیے اگر آرٹیکل 6 ہوتا ہے تو جو اس طرح رونتا ہے آئین کو، اس کے لیے بھی تو کوئی آرٹیکل بنتا ہے نا. تو یہ چاہے صادق امین کا لفظ ہٹا دیں، کچھ بھی کر دیں، اول تو یہ کر نہیں سکتے، اور اگر یہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو ظاہر ہے پھنسیں گے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی اکثریت ہے، یہ عوام کو یہ پورے پاکستان میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہر وہ ایجنڈا جو اسلام دشمن ہو، ہر وہ ایجنڈا جو عوام جمہوریت دشمن ہو، اس میں یہ پارٹیاں بدقسمتی سے اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پہ لڑتی رہتی ہیں ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. تو یہ ایک الگ بات ہے جس پر کبھی کسی اور موقع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.